بی جے پی کی جو اپنی ویب سائٹ ہے وہ بھی ہیک کر لی گئی. ان کی ڈیفینس فورسز کی ساری ویب سائٹ ہیکنگ وہاں لکھا ہوتا ہے ہیلو دس از پی ایف. یس کافی حد تک انڈیا جو ہے پریشان بھی ہے. شاید وہ اتنا ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ پاکستان اس طرح سے آئے گا. ان شہداء کا جو پاکستان کے بچے مرے تھے، جس کا وعدہ تھا پاکستان کی مسلح افواج کا ہم ایونج کریں گے ان کا، یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہمارے خوبصورت بچے انڈیا نے مارے، ان سب کے نام لکھے ہوتے ہیں ان میزائلوں پہ کہ ہم تمہیں بھولے نہیں ہیں، یہ تمہارا بدلہ ہے. اس قوم کو کیسے وہ شکست دے سکتے ہیں؟ اس نے غلط قوم کو مودی نے للکار دی ہے. اس قوم کو کیسے شکست دے سکتے ہیں کہ جب میزائل حملہ ہوا اس کے 15-20 منٹ کے بعد وہاں پہ جمع غفیر جمع ہوا، پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد کے نعرے، یعنی ڈرتے ہی نہیں ہیں. ایسے بڑے میزائل انہوں نے لانچ کیے تھے، برہموس میزائل لانچ کیے تھے، جس کی فیکٹری کو بائی دا وے پاکستان ایئر فورس نے تباہ کیا جا کے. نیشنل کمانڈ اتھارٹی جو ہے وہ نیوکلیر پاکستان کے ویپنس کا، آخر ہر ملک ایک سسٹم ہوتا ہے نا، یہ دنیا میں جو نیوکلیر پاورز ہوتی ہیں ان کا ایک سسٹم ہوتا ہے، نیوکلیر ویپنس کو یوز کیسے کیا جائے گا اس کا کوڈ ہوتا ہے، کون اپروول دیتا ہے. نیشنل کمانڈ اتھارٹی یہ اپروول دے سکتی ہے. اللہ کا شکر ہے 77 سالوں میں پاکستان نے انڈیا کی بالادستی نہیں مانی. سار کنٹریز میں واحد ملک ہے جو انڈیا کو نہیں مانتا، انڈیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے رہا ہے ہمیشہ. السلام علیکم. فرنٹ لائن اپڈیٹ کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی، اور آج پاکستان نے آپریشن بنیان المرصوص صبح سویرے لانچ کر دیا ہے، جس کا پاکستان کی قوم کا مطالبہ تھا کہ انڈیا کو کرارا جواب دیا جائے. اور ایسا جواب ملا ہے انڈیا کو کہ اس وقت انڈیا میں صف ماتم بچھی ہے. 70% انڈیا میں بجلی نہیں ہے. ان کا S-400 سسٹم تباہ ہو چکا ہے، بہت ساری ایئر بیسز تباہ ہو چکی ہیں اور شدید نقصان پہنچ چکا ہے اس وقت انڈیا میں. انڈیا کے نیوز چینل آپ دیکھیں تو اس میں ایک تباہی کا ایک منظر پیش کر رہے ہیں. یہ پاکستان کی فیوری اور پاکستان کا غصہ اور ریت تھا جس کا پاکستان نے ان سے وعدہ کیا تھا. یہ کب شروع ہوا کہ رات کو انہوں نے رات گئے پاکستان کی ایئر بیسز پہ حملے کیے، معصوم لوگوں پر حملے کیے اور ڈرونز کے ذریعے پاکستان میں ہراس کرنے کی کوشش کی، جس پر DGISPR رات گئے 3-4 دفعہ آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے میزائلوں سے حملہ کیا ہے، اب ہمارے جواب کا انتظار کریں. ان کی بات کو ختم ہوئے کوئی گھنٹہ نہیں گزرا تھا، یہ 1.5 گھنٹہ، اس کے اندر ہی اندر پاکستان کی طرف سے نعرہ تکبیر بلند ہوا اور صبح کے وقت بسم اللہ کا نعرہ لگا کر پاکستان کے شاہینوں نے میزائل جو ہے وہ پاکستان کے لانچ کر دیے. اس کے ساتھ ہی ایک کوارڈینیٹڈ اٹیک انڈیا کی مختلف تنصیبات پر پاکستان ایئر فورس کے دلیر جوانوں نے شروع کر دیا. اس حوالے سے آج بات کریں گے آپریشن اور جو اب تک کی تازہ صورتحال ہے. پاکستان کے پرائم منسٹر نے نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا اجلاس بلا لیا، جو کہ نیوکلیر ویپنس کے استعمال کے حوالے سے اتھارٹی ہے. تو یہ انتہائی اہم ڈیولپمنٹس ہیں، جنگ کا ماحول ہے. ہم نے اپنی زندگی میں نے اور بلال نے، جو میرے ساتھ آج بلال موجود ہیں ہمارے رپورٹر ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں یہ جنگ نہیں دیکھی کہ ایئر بیسز پہ حملے ہوں اور دوسرے ملکوں میں اندر جا کے اٹیکس ہوں. تو یہ پہلی جنگ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ جنگ جلدی ختم ہو جائے. لیکن پاکستان نے بھی شاید یہی کہا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ جنگ جاری رہے، لیکن ہم بھارت کی بالادستی قبول نہیں کر سکتے. ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار کا بیان ہے، ہم برابر کی سطح پہ زندہ رہیں گے. اگر ہم نے یہ سوچ سمجھ کے جواب دیا، اگر ضرورت پڑی تو ہم اس سے بھی زیادہ سخت جواب دے سکتے ہیں. اچھا، جواب سے یاد آیا بلال صاحب، آپ کے پاس کچھ تفصیلات ہیں کہ پاکستان کے حملے میں، پاکستان کے ایک غضبناک حملے میں ان کا کیا کیا نقصان ہوا ہے؟ سر ویسے تو ان کا پاکستان نے ان کی ایئر بیسز تباہ کی ہیں. ایک آدم پور میں تھی، ایک اسی طرح پٹھان کوٹ میں تھی. پھر اس کے بعد جو میرے خیال ہے جو سب سے زیادہ نقصان ہے وہ ان کا ایک ایئر ڈیفنس سسٹم تھا S-400، اور اس کی ورتھ بتا رہے ہیں $1.5 بلین، یعنی کہ $1.5 ارب. یہ سسٹم جو ہے یہ پاکستان نے تباہ کیا. پھر وہاں پہ بجلی کافی زیادہ کچھ کہہ رہے ہیں کہ 70% تک جو کچھ شہروں میں بجلی تھی وہ بھی پاکستان نے اس کا سسٹم جو ہے وہ ناکارہ بنا لیا ہے. پھر ویب سائٹس بی جے پی کی جو اپنی ویب سائٹ ہے وہ بھی ہیک کر لی گئی. ان کی ڈیفینس فورسز کی ساری ویب سائٹ ہیکنگ وہاں لکھا ہوتا ہے ہیلو دس از پی ایف. یس ایسے ہی سر. اور جو ان کے سرویلنس کیمرے تھے سر، وہ بھی کوئی 2500 کے قریب جو ہے نا وہ بھی ہیک کر لیے گئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان نے جو فائٹ بیک کیا ہے اس سے کافی حد تک انڈیا جو ہے پریشان بھی ہے. شاید وہ اتنا ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ پاکستان اس طرح سے آئے گا. پھر اس کے بعد دہلی میں ڈرونز اڑ رہے ہیں، دہلی میں ڈرونز اڑ رہے ہیں. جی ایسے ہی. اور وہاں یہاں پہ جو ان کے ڈرونز چل رہے تھے وہ سارے ناکام ہو چکے ہیں. تو ابھی تک تو پاکستان کا جواب اچھا ہے. دیکھتے ہیں آگے کیا کرتا ہے پاکستان، کیا کرتا ہے انڈیا، کیسا ریئیکٹ کرتا ہے. ان کا میڈیا تو ایک طریقے سے خاموش ہو چکا ہوا ہے. تھوڑا وہ میڈیا جو گلے پھاڑ کے منہ سے جھاگ نکال کے کل پرسوں کہہ رہا تھا اور حملے کرو، یہ جو بچے ہیں یہ دہشت گرد ہیں. اچھا، کتنی خوبصورت بات ہے
کہ پاکستان نے جو آپریشن لانچ کیا پہلے سے طے تھا کہ یہ صبح کے وقت تیار ہوگا. یہ جو بنیان مرصوص ہے یہ قرآنی آیت ہے جس سے کیا گیا اللہ کی آیت, قرآن کی آیت ہے, اللہ کا حکم ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص, کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے, ان کو پیار کرتا ہے, ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں لڑتے ہوئے صفیں بنا کے لڑتے ہیں, ایسے لڑتے ہیں جیسے کہ وہ سیسا پلائی ہوئی آہنی دیوار ہوں. تو اس نام کے ساتھ شروع کیا گیا. پھر اس کے بعد اسلامی طریقہ کار کے مطابق صبح کے وقت جو ہے وہ سنت طریقہ ہے کہ صبح کے وقت اٹیک کیا جاتا تھا, تو صبح کے وقت اٹیک لانچ کیا گیا, اور اس میں ان شہداء کا جو پاکستان کے بچے مرے تھے, جس کا وعدہ تھا پاکستان کی مسلح افواج کا ہم ایونج کریں گے ان کا, یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہمارے خوبصورت بچے انڈیا نے مارے, ان سب کے نام لکھے ہوئے تھے ان میزائلوں پہ کہ ہم تمہیں بھولے نہیں ہیں, یہ تمہارا بدلہ ہے. تو یہ ایک مورال بوسٹنگ کا آپ دیکھیں کہ پاکستان میں کس حد تک اب مورال کیسا ہے قوم کا. سر مورال بھی بہت اچھا, اور دوسرا جو سب سے ایک اچھی بات ہے وہ یہ کہ پاکستان کے جو اپنے لوگ تھے, یا آپ یہ کہہ لیں کچھ فیصد لوگ تھے, وہ یہ کہہ رہے تھے ہم کیوں جواب نہیں دے رہے, کیوں ہم انتظار کر رہے ہیں وہ ہمارے مرید کے آگے بھاولپور آگے. پھر آج رات تو جس طرح اسلام آباد یہ نور خان ایئر بیس کے اوپر بھی جو ہے نا انہوں نے کوشش کی, تو لیکن جیسے ہی جواب آیا تو ہم لوگوں نے بالکل ان کو خاموش کر کے رکھ دیا, اور حیران ہو گئے سب لوگ بھی, اور لوگ سب خوشی سے سڑکوں پہ آ گئے. لوگوں نے رات کو اندھیرے میں ریلیاں نکالی ہیں پاک فوج کے حق میں یار. اور بلال بہادری دیکھیں, اس قوم کو کیسے وہ شکست دے سکتے ہیں, اس نے غلط قوم کو مودی نے للکار دی ہے. اس قوم کو کیسے شکست دے سکتے ہیں کہ جب میزائل حملہ ہوا اس کے 15-20 منٹ کے بعد وہاں پہ جمع غفیر جمع ہوا, پاک فوج زندہ باد, پاکستان زندہ باد کے نعرے, یعنی ڈرتے ہی نہیں ہیں. ایسے بڑے میزائل انہوں نے لانچ کیے تھے, برہموس میزائل لانچ کیے تھے جس کی فیکٹری کو بائی دا وے پاکستان ایئر فورس نے تباہ کیا جا کے. تو جذبہ دیکھیں, یہ اس قوم کو کیسے وہ ہرائیں گے, اس قوم کے جذبے کو کیسے ہرائیں گے. میں دیکھ رہا تھا لوگ گلیوں میں نکلے ہیں, جھنڈے اٹھا کے آئے ہوئے ہیں, اور ہر بندہ نعرہ تکبیر لگا رہا ہے, کہہ رہا ہے اللہ اس ہماری فوج کو کامیاب کر, ہمارے بچوں کو کامیاب کر, جو ایئر فورس کے جری جوان ہیں, جو ہماری لینڈ فورس کے جوان ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے. یہ جذبہ جو ہے قوم میں آیا ہے, یہ ایک بہت بڑا مورال بوسٹنگ ہے. اب آخری حصے کی طرف آتے ہیں, وہ ہے پرائم منسٹر صاحب نے نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا اجلاس طلب کیا. نیشنل کمانڈ اتھارٹی جو ہے وہ نیوکلیر پاکستان کے ویپنس کا, آخر ہر ملک ایک سسٹم ہوتا ہے نا, یہ دنیا میں جو نیوکلیر پاورز ہوتی ہیں ان کا ایک سسٹم ہوتا ہے, نیوکلیر ویپنس کو یوز کیسے کیا جائے گا اس کا کوڈ ہوتا ہے, کون اپروول دیتا ہے. نیشنل کمانڈ اتھارٹی یہ اپروول دے سکتی ہے, اس کے اندر فیصلہ ہوتا ہے, تو پھر یہ ہو سکتا ہے. تو یہ ایک بڑا سگنل ہے, بہت سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ پاکستان یہ میسیجنگ دے رہا ہے عالمی برادری کو بھی اور انڈیا کو بھی کہ ہم اپنے ملک کے دفاع کے لیے ہر حد تک جائیں گے. ہمیں وہ دنیا ہی نہیں چاہیے جس میں پاکستان نہ ہو. اگر پاکستان کو کچھ ہوگا تو ہم ہر حد تک جائیں گے. تو یہ ایک میسیجنگ ہے, اور یہ دنیا کو پیغام بھی ہے کہ یہ خطہ نیوکلیر وار کے دہانے پہ ہے. انڈیا بدماشی پہ اتر آیا تھا, سری بدماشی پہ, سویلینس کو مار رہے ہیں, شہروں میں ڈرون گرا رہے ہیں, ایئر بیسز پہ حملے کر رہے ہیں. یہ سب انہوں نے کیا, ایسکیلیٹ ہم نے نہیں کیا, ہم نے صرف جواب دیا. تو دنیا کو پیغام ہے کہ ہم تو اپنی آخری حد تک جائیں گے. اب انڈیا کو سمجھائیں, اب ہم نے جواب دے دیا. میں اسحاق ڈار صاحب کا بھی بیان دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے جو جواب تھا وہ دیا اس لیے کہ انڈیا ہمیں طاقت کے زور پہ غلام نہیں بنا سکتا, ہم بالادستی نہیں مانتے. اللہ کا شکر ہے 77 سالوں میں پاکستان نے انڈیا کی بالادستی نہیں مانی. سارک کنٹریز میں واحد ملک ہے جو انڈیا کو نہیں مانتا. انڈیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے رہا ہے ہمیشہ, چاہے ہر جنگ لڑی ہے, ہر حال میں, جس حال میں بھی یہ قوم رہی ہے, اس نے نیوکلیر پاور بھی بنی ہے اور انڈیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی ہیں. یہی میسیج ہے میرے خیال ہے نیوکلیر کمانڈ اتھارٹی کا بھی, یہ پاکستان کا بھی ہے کہ یہ ہم کریں گے, یہ ہمارا جوابی حملہ تھا, اس کے بعد ہم نہیں کریں گے اگر انڈیا کو آپ روکیں. سر یہ اگر آپ, میں آج ساری رات فالو کرتا رہا ہوں, ہمارا میڈیا بھی, اور ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب جب آئے ہیں, پہلے بھی آتے رہے وہ ٹی وی میں بہت دفعہ, لیکن جب انہوں نے آخر میں آ کے کہا نا کہ انڈیا اب تم دیکھو ہم کیا کرتے ہیں, تو وہ ان کی ٹون ہی لگ رہی تھی کہ یار یہ اب کچھ کرنے لگے ہیں. اور وہ جس طرح ان کو کتنا غصہ تھا, پہلے ان کو رات کو غصہ تھا کہ ہمارے قرآن مجید کی توہین کی, بچوں کو مارا, یہ کون سی تم کہہ رہے ہو دہشت گردی کے کیمپ پہ. اس وقت بھی غصہ نظر آیا, لیکن جو آخری تھا نا, پوری قوم کو سمجھ آ گئی تھی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا انہوں نے اٹیک کیا ہے ہماری اس بیسس پہ کیا ہے, ناؤ ویٹ فار آور رسپانس. اور بس اس کے بعد وہ مڑ کے چلے گئے, اور اس کے تھوڑی دیر بعد وہ ہو گیا, وچ مینس کہ وی مین بزنس. ہم اس طرح بزدلوں کی طرح حملے نہیں کرتے کہ انڈیا نے فیک نیوز چلا دی, حملہ کیا. انہوں نے کہا تھا, انہوں نے کہہ کے مارا ہے, انہوں نے کہا تھا کہ جب ہم حملہ کریں گے تو دنیا دیکھے گی, فیک نیوز نہیں چلانی پڑے گی. تو یہ آج ہر پاکستانی کا سر انہوں نے فخر سے بلند کیا ہے. ٹھیک ہے, جنگ کی تمنا نہیں کرنی چاہیے, مگر ایسا بزدل دشمن ہو جو آپ کو روز آ کے چھیڑے اور آپ کے در پہ ہو, آپ کی جان کے در پہ ہو,
تو اپنی وقار اور عزت کے لیے یہ قوم ہر قربانی دے سکتی ہے. تو یہ جب جنگ اس طرح مسلط کر لی جائے تو پھر اس کو لڑنا پڑتا ہے, جس طرح کہا گیا ہے, جس طرح اس قرآنی آیت میں ہے. تو یہ بنیان مرصوص قوم بھی فوج کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے. ایک تصویر وائرل ہو رہی تھی کل, جو ایک ڈرون کو شوٹ آؤٹ کرنے کے لیے ایک فوجی افسر زور لگا رہا ہے, کوشش کر رہا ہے وہ, اور اس کے ساتھ ایک سویلین ہے اس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہو کے کر رہا ہے. یہ ہوتا ہے سیسا پلائی دیوار. قوم اور فوج سیسا پلائی دیوار, ایک قوم ہو کے, نہ سیاسی کوئی جماعت ہے نہ ہماری کوئی قومیت ہے. اس وقت ہم صرف پاکستان کے جھنڈے کے تلے کھڑے ہیں اور یہ قوم جو ہے متحد ہے. ایک نیا جوش اور ولولہ جو ہے اس آپریشن بنیان مرصوص نے پیدا کر دیا ہے. تو پاکستان زندہ باد.